انڈیا آپ کو وہاں باندھ کے مارے گا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. آج کے جرنیل کمپرومائز ہیں لیکن انہیں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی ایسا سر پھرا آ گیا, کوئی ایک حلالی آ گیا تو کیا ہوگا. اسے اپنی طاقت کا, حقیقی طور پہ اپنی عوام کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تو کیا ہوگا. جو ہندوستان کی سفارتی طاقت ہے پوری دنیا کے اندر, جس طریقے سے وہ پوری دنیا کے ساتھ رچے بسے گندے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کے بہترین تعلقات روس کے ساتھ ہے, تو پوٹن نے, ٹرمپ نے اور ایسے بہت سارے انٹرنیشنل لیڈرز نے اس کی فوری طور پہ مذمت کی اور بھارت کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے. آئی وٹنسز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ایک کیوٹک سینز تھے جب گن مین نے فائرنگ کھول دی اور کلوز رینج سے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو میرے پاکستانیوں, اس واقعے کو پلوامہ کے بعد بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے. پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے. دہشت گرد حملے کے بعد بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ ہے. ہندوستان لکھتا ہے کہ ڈیپلی ڈسٹربنگ نیوز آؤٹ آف کشمیر. دا یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹینڈ اسٹرانگ ود انڈیا اگینسٹ ٹیررزم. وی پرے فار دا سولز آف دوز لاسٹ اینڈ فار دا ریکوری آف دا انجرڈ. Prime Minister Modi and the incredible people of India have our full support and deepest sympathies. Our hearts are with you all. So Trump کا فوراً ہی مذمتی بیان آیا ہے اور وہ دہشت گردی کے معاملے پر بھارت کے ساتھ کھڑا ہے, یہ اس نے بیان دیا ہے. اب آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. میں نے صرف, باقی ساری خبریں تو دیتے ہی ہیں, میں نے گروک سے پوچھا کہ لیٹسٹ بتاؤ کیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے, ذرا آپ نے یہ لینگویج دیکھنی ہے. تمام میڈیا آؤٹلیٹس کیا رپورٹ کر رہے ہیں, اس کا نٹ شیل میں کیا وہ بولتا ہے کہ 22 اپریل 2025 کو ایک ڈیڈلی دہشت گردانہ حملہ ہوا. یہ حملہ ہوا پہلگام اننت ناگ میں ڈسٹرکٹ میں. یہ حملہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں ہوا, جس میں 4 دہشت گردوں نے جو ریزسٹنس فرنٹ TRF سے تعلق رکھتے تھے, جن کو لشکر طیبہ کا آف شوٹ قرار دیا جا رہا ہے. لشکر طیبہ کا ہیڈ کسے کہا جاتا ہے؟ حافظ سعید صاحب کو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے غور کرنا ہے. اس سے پہلے کون سے حملوں اور کون سے دھماکوں کا ایک ملزم جس کے ISI سے مبینہ رابطے بتائے گئے تھے, وہ امریکہ نے بھارت کے حوالے کیا ہے. میں ان جرنیلوں کو ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ کے خلاف اتنا تگڑا کیس انڈیا بنا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے نا. وہ لکھتے ہیں کہ 22 انڈین ٹورسٹ, 2 لوکل کشمیری اور 2 فورن نیشنلز, ایک اماراتی اور ایک نیپالی. اب ذرا غور کریں, ٹرمپ کر رہا ہے دورہ عرب ممالک کا, جہاں پہ وہ UAE جائے گا, باقی بھی ممالک میں جائے گا. وہیں پہ UAE کا ایک سٹیزن جو مقبوضہ کشمیر میں ٹورزم کے طور پہ آیا ہوا تھا, وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. کیا زبردست لنک جوڑا گیا ہے, آپ ذرا غور کریں کیا. لیکن باقی بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ زخمیوں کی حالت بہت نازک بتائی جا رہی ہے. یہ جو اٹیک ہے, یہ ڈیڈلیسٹ اٹیک ہے یا ڈیڈلیسٹ سویلین اسالٹ ہے ان دا ریجن سنس 2019. 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد کا یہ سب سے بڑا اٹیک بتایا جا رہا ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر اپنا سعودی عرب کا وزٹ شارٹ کر کے واپس آ رہا ہے. اس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ہم قانون اور انصاف کے دائرے میں لائیں گے. تو دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ ہے, تو تیسری طرف سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں, تو چوتھی طرف UAE کے ساتھ بھی ہیں, تو پانچویں طرف امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. مطلب آپ دنیا کا کوئی ملک لیں, شاید کوئی 1-2 ملک ہوں گے جن کے ساتھ ان کے اچھے مراسم نہ ہوں, جن میں ایک ہم بھی شامل ہیں. باقی تقریباً ایران ہو یا سعودی عرب ہو, ہر طرح کے جتنے بھی دنیا کے اندر اس ٹائم گروپس ہیں یا ڈویژنز ہیں, ان سب کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں. سو مچ سو کہ اب چائنا کے ساتھ بھی جو پہلے نرم گرم تھے, وہ اب ریلیشن شپ گرمی کی طرف جا رہے ہیں,
اور بڑی انویسٹمنٹس چائنیز انویسٹرز جو ہیں وہ ہندوستان میں کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. VVIP پروٹوکول تھا، اسکارٹ کیا گیا، جنگی جہازوں کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور ایک بہت ہی میجر بریک تھرو تھا جہاں پر یہ اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر ہو رہے تھے ایک دوسرے کے، اور بہت ہی بہترین دورہ انہوں نے، آلدو کہ شارٹ ہوا لیکن سعودی عرب نے اور ہندوستان نے پوری دنیا کو آشکار کیا کہ وہ ایک دوسرے کے کتنے زیادہ قریب ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ ہندوستان سعودی عرب کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر آلریڈی بن چکا ہے. 45 سے 50 بلین ڈالر کی تجارت ہے سعودی عرب کی اور ہندوستان کی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا جو بزنس پارٹنر ہے پوری دنیا میں وہ اس وقت ہندوستان ہے. بہرحال جو وزیر اعظم مودی ہیں، ہندوستانی وزیر اعظم مودی، انہوں نے اپنا دورہ کٹ شارٹ کیا، واپس نیو دہلی پہنچے، جہاں پر انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ہی ایک میٹنگ کی ہے، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میٹنگ کی ہے، جس میں یقینی طور پر بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجنز کیے جا چکے ہوں گے یا کیے جا رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ مودی تو ظاہر ہے سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے اور بدھ کی صبح وہ واپس پہنچے، آج ہی صبح چند گھنٹے پہلے آپ کہہ لیجئے. لیکن اس سے پہلے جو منگل کی رات اور منگل کی شام کو پورے ہندوستان کے اندر ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہی زیادہ گرم ہے. پورے ہندوستان کے اندر جو ان کا انٹیلیجنسیا ہے، جو ان کے ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز ہیں، جو ان کے جرنلسٹ ہیں، جو ان کے اوور آل اوپینین میکرز ہیں، وہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ کل کا دن نہ چڑھے اور پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا جائے. وہ ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی فارمل اس کے اوپر بات تو نہیں آئی، لیکن جتنے بھی ان کے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں انہوں نے تو ایک قسم کی جنگ پاکستان پر تقریباً ڈکلیئر کر دی ہے. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور پھر پاکستان میں جو سچویشن ہے اس کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا خطرہ ہمیں اس ساری سمت میں نظر آ رہا ہے. ہم نے کشمیر کا کئی سالوں سے نام نہیں لیا. کشمیر کا جو پورے کا پورا وہ آرٹیکل 370 والا ایشو اور دوسرے تمام چیزوں پہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ تھی، ہمارے ملٹری جنرل سے وہ ڈپارچر لے چکے تھے. عمران خان صاحب کشمیر کی بات کرتے رہتے تھے، جب سے انہیں جیل میں ڈالا تو کشمیر کا نام کہیں پر نہیں ہے. خدا کر کے ظاہر ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے آرمی چیف نے ایک سلطان رائی جیسی تقریر کی. سلطان رائی مرحوم کی میں یہاں پر کوئی بات نہیں کر رہا، میں ان کا جو سلطان رائی صاحب کے رولز ہوتے تھے ان کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے سلطان رائی جو پنجابی فلموں کے رولز تھے اس کی طرح کی ایک بڑی انہوں نے دھواں دار اور آگ اگلتی ہوئی تقریر کی. مہینوں سالوں کے بعد کشمیر کا نام لیا. ہندو مسلم دو قومی نظریات، نفرت انگیز جو کانٹیکسٹ تھے ان کے اوپر باتیں کرتے ہوئے تقریر کی. ظاہر ہے اس تقریر کو پوری دنیا بہت ہی ناپسندیدگی سے لے رہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ٹاؤٹس یہاں پر بتا رہے تھے آرمی چیف کو کہ بلے بلے بلے، آپ نے تو برج الٹا دیا، آپ نے جو تقریر کی آپ نے اس سے تباہیاں مچا دی. اب وہی تقریر جو ہے وہ پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، خصوصی طور پر ہندوستانی جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے. کہ ابھی چند دن پہلے ہی پاکستانی آرمی چیف کشمیر کو لے کے ہندوستان کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور اب پاکستان سپاٹ لائٹ پہ. آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں تو چھینک بھی آ جائے تو وہ پاکستان پہ ڈال دی جاتی ہے. اب تو وہاں ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستانیوں پر فکس کی ہے. اب آرمی چیف کی ماشاءاللہ سے تقریر بھی ہے، جس تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہ ہم نے کچھ کرنا نہ لینا، ایسے ہی ہم بڑھ کے مار رہے ہیں. کچھ ہمارا لینا دینا نہیں تھا، صرف وہ سامنے بیٹھے اوورسیز پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا تھا. عمران خان کو جیل میں رکھنے کا کوئی طریقہ لمبا اور سوچنا تھا.